بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساوی ایک نہایت ہی غریب ماں باپ کی بیٹی تھی۔ ساوی کے ماں باپ کچرا اٹھانے کا کام کرتے۔ وہ صبح سویرے اپنے کام پر روانہ ہو جاتے اور ساوی صبح دیر تک سوئی رہتی۔ ساوی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ دیر سے اٹھنے کے بعد ساوی گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ ساوی کے گھر کے پاس ایک قدیم درخت تھا۔ ساوی گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر روزانہ اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتی اور زندگی کی محرومیوں کو سوچتی رہتی۔ جب ماں باپ مغرب کے بعد گھر آتے تو ساوی انہیں کھانا دینے کے بعد رات کو دوبارہ اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتی۔ ماں باپ کی بوڑھی ہڈیاں کام کر کے اتنا تھک جاتی کہ وہ کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جاتے۔ انہیں اس بات کا خیال تک نہ رہتا کہ ساوی آدھی رات تک اس درخت کے نیچے بیٹھ کر کیا سوچ رہی ہے۔ رات 1 بجے کے بعد ساوی گھر میں آتی اور پھر وہ سو جاتی۔ روزانہ دیر سے اٹھنا ساوی کا معمول تھا۔ ساوی جب گھر کے کاموں میں لگی ہوتی تو اس کا دل کرتا جلدی یہ کام ختم ہو اور میں اس درخت کے نیچے بیٹھ جاؤں۔ اس درخت پر ایک نیک جن کا بسیرا تھا۔ وہ اس درخت کے نیچے عبادت کرتا تھا کیونکہ ساوی کا گھر آبادی سے بہت دور تھا اور اس درخت کے پاس کوئی آتا جاتا نہ تھا۔ ساوی کے وہاں بیٹھنے سے اس جن کی عبادت میں خلل پڑتا تھا۔ ساوی جب اس درخت سے اٹھ کر سونے جاتی تو اسے نہایت ہی برے خواب آتے۔ وہ اکثر اپنے آپ کو رات کے وقت سمندر میں جاتا ہوا دیکھتی، آگ کے شعلوں میں اپنے آپ کو جاتا محسوس کرتی اور چاند کی روشنی میں ایک عورت کے پاس اپنے آپ کو بیٹھا ہوا اکثر وہ دیکھتی۔ ان خوابوں کو دیکھنے کے بعد ساوی شدید بیمار ہو گئی۔ ساوی کے بیمار ہونے کے بعد اس کے بوڑھے ماں باپ پریشان ہو گئے۔ اس کے ماں باپ کی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ علاج کے باوجود ساوی ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ساوی اپنے بستر سے اٹھ نہ پاتی۔ کئی سالوں تک ساوی اپنے بستر سے اٹھ نہ پائی۔ علاج کروا کے اس کے ماں باپ اب تھک چکے تھے۔ اب انہوں نے ایک عالم کو ساوی کا مسئلہ بتلایا۔ عالم نے کہا ساوی جنات کے اثرات میں آ چکی ہے۔ ساوی ایک جنات کی عبادت میں روزانہ حرج کا سبب بنتی تھی۔ وہ جگہ اس جنات کا مسکن تھی۔ پھر اسی عالم کے کہنے پر ساوی کے ماں باپ اس درخت کے پاس گئے اور اس جن سے ساوی کی غلطی کی معافی مانگی اور اس جگہ کی خوب انہوں نے صفائی کی۔ وہ جن نہایت ہی نیک تھا۔ اس نے ساوی کو صرف اس لیے بیماری میں مبتلا کیا تھا تاکہ ساوی اس درخت کے پاس نہ آ سکے۔ اس کے ماں باپ کے معافی مانگنے پر اور ساوی کے اب کبھی اس درخت کے نیچے نہ بیٹھنے کی یقین دہانی پر اس جن نے ساوی پر اپنی گرفت کو ختم کر دیا۔ ساوی بالکل اب ٹھیک ہو گئی اور اس کے ماں باپ نے ساوی کو اس درخت کے قریب نہ جانے کی تلقین کی اور پھر ساوی اس درخت کے پاس کبھی بھی نہ گئی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔